السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم۔ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، اور جو لوگ ضد میں اور کفر کی حالت میں مسلمانوں کے درمیان مومن کے درمیان تفریق ڈالنے کے غرض سے مسجد بنا، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ، وہ شخص جو پہلے ہی سے اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی لڑا، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور قسمیں کھاتا اس بات کی کہ ہمارا ارادہ اس مسجد کے بنانے سے نیکی ہے اور خیر ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا اس بات کی کہ یہ سب کے سب لوگ اپنی باتوں میں جھوٹے۔ لا تقم فیہ ابدا، مت کھڑے ہوئیے کبھی بھی ایسی مسجد۔ مسجد تو وہ ہے جس کی بنیاد تقوی کے اوپر اول ہی دن سے رکھی گئی، زیادہ حق ہے کہ اس میں آپ کھڑے۔ فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں وہ لوگ ہیں جو محبت کرتے پسند کرتے ہیں پاکیزگی کو، طہارت کو، اور اللہ تعالیٰ بھی پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔
جو باتیں کہی جائے سنی جائے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ مجلس میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی روشنی میں چند اور بہت ضروری باتیں سامنے آئیں۔ ان میں سے یہ کہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں آج بھی لینی چاہیے اور کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے دلوں کی پاکیزگی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اور آپ کی سنت میں سکون ہے۔ اسی لیے موجودہ اس وقت جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صدقات بھی پیش کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، میری طرف سے فلاں چیز کی یہ صدقہ ہے، اس کو آپ غربا میں مساکین میں تقسیم کر دیں۔ آپ قبول فرماتے تھے اور آپ تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ پھر اس پر اللہ کا حکم ہوا تھا کہ آپ ان کے صدقات کو لے کر کے ان کے حق میں آپ دعا بھی دیا کیجیے۔ کیوں؟ آپ کی دعا سے دو فائدہ ان کو حاصل ہو۔ ایک ان کا دل بہت پاک صاف ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ کی دعا سے ان کے دل میں سکون ملے گا۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی، بڑی شخصیت، اللہ والے لوگ کسی کے حق میں دعا دیتے ہیں، کچھ نصیحت کرتے ہیں تو اس سے اس کو سکون ملتا ہے۔ اور دعا ایک ایسی بڑی مخصوص چیز ہے اور اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے جو ہم سب کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس سے بہت ہی سکون حاصل ہوتا ہے۔ دل کے اندر جتنی بھی خدشات اور پریشانیاں ہوتی ہیں، اگر دعا کرتے وقت اپنے رب کو سنا دیا جائے تو دل اللہ ہلکا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مصیبت اور غم کے حالات میں اگر کوئی ہمدرد انسان کسی مصیبت زدہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے صرف اتنی بات کہہ دے کہ میں ہوں، تم فکر مت کرو، تو اس آدمی کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ایک سکون آ جاتا ہے اور وہ سمجھنے لگتا ہے چلو اس دنیا میں میرا تو ایک آدمی ہے جو اتنی بات تو کہا۔ لہذا اللہ کی شان ایسی ہے کہ ان کے سامنے جب ہاتھ بندہ پھیلاتا ہے تو اللہ سکون عطا فرماتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا فرمائیں تو کتنا سکون ملے گا۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اس وقت اسی لیے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور دعا کی درخواست کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، لیکن آج بھی آپ اور ہم نبی سے دعا لے سکتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہم اور آپ استفادہ کر سکتے ہیں اور دعا ہم سب کو مل سکتی ہے۔ بزرگوں نے اس کا مختلف طریقے بتائے ہیں اور ان میں سے ایک طریقہ بھی یہ ہے کہ ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بڑی پابندی کے ساتھ عمل کریں۔ نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے کو ظاہر ہے کہ دعا ملتی ہے اور نبی کی شفقت اور نبی کی شفاعت، نبی کی سفارش اس سے حاصل ہوگی۔ دوسرا ایک بہت ہی عمدہ اور بہت ہی خوبصورت طریقہ اور آسان طریقہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا نام برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور وہاں ذکر ہو اور پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیں۔ اس کا ایک بہت ہی خوبصورت اور آسان طریقہ اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ درود شریف پڑھنے سے فائدہ یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی درود پڑھتا ہے، نبی پر سلام بھیجتا ہے، اگر سامنے یعنی روضہ اقدس کے سامنے اگر
قبر مبارک کے سامنے اگر پڑھتا ہے تو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے ہیں، سنتے بھی ہیں، دعا بھی دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی امتی دور سے دور رہ کر کے اگر درود شریف پڑھا کرتا ہے تو حدیث میں ہے کہ اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، پھر وہ فرشتے دعا لے کر کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فلاں امت نے اس نام سے اس کے والد کا بھی نام فرشتہ لیتا پیش کرتا ہے، فلاں ابن فلاں نے آپ پر اتنی درود پڑھا ہے، اتنا سلام پیش کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اور آپ کا نام سنتے ہیں، یعنی درود پڑھنے والے کے نام سنتے ہیں اور سن کر کے دعا دیتے ہیں۔ غور کیجیے کتنا آسان کام ہے، کتنا سہل کام ہے، کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم سب کو دی ہے۔ آج اگر کسی بڑے آدمی کے سامنے اگر ہمارا آپ کا نام لے لیا جائے، ایک بار دو بار یا روز تذکرہ ہو، اس بڑے آدمی دنیا دار ہو یا بادشاہ ہو یا حکومت کا کوئی بڑا عہدیدار ہو یا اور کوئی دین کے بڑے بزرگ شخصیت، ان کے سامنے اگر نام بار بار لیا جائے اور تذکرہ ہو تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ہم اور آپ خوشی میں بہت کچھ اپنے آپ کو پھر سمجھتے، دیکھو میرا نام فلاں آدمی نے لیا، میرا نام فلاں آدمی کے سامنے لیا گیا، وہ بڑے آدمی، وہاں میرا تذکرہ ہوا، وہاں میرا نام پیش کیا گیا، تو اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا اور آپ کا نام روز درود پڑھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو، پھر دعائیں ملتی ہیں۔ تو آج بھی یہ دعا لینے کا سلسلہ اور دعا حاصل کرنے کا سلسلہ آج بھی اللہ نے درود پاک کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو یہ سلسلہ عطا فرمایا ہے۔ لہذا جو آدمی مرد ہو یا عورت ہو کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے ہیں تو اس کا نام بار بار نبی کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، پھر دعائیں ملتی ہے۔ تو گزشتہ مجلس میں اتنی باتوں پر روشنی ڈالی گئی تھی کہ اگر حقیقی طور پر اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو دو کام کیجیے، ایک نبی کی سنت پر عمل اور ایک درود شریف کثرت سے پڑھا کیجیے۔ اس کی بنیاد پر درود شریف کثرت سے پڑھنے کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیں گے، شفاعت حاصل ہوگی، سفارش حاصل ہوگی، بہت ساری نعمتیں ملیں گی۔ تو یہ باتیں گزشتہ مجلس میں گزری تھی۔ آج اور اس وقت میں جو آیت کریمہ پڑھا ہوں یہ بھی ایک بہت ہی اہم واقعے سے تعلق کو رکھتی ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں کئی طرح کے لوگ تھے۔ ایک مخلص مسلمان تھے جیسا کہ عرض کیا تھا، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسے لوگ تھے جن کے دلوں میں اخلاص نہیں تھا، اور ایک بیچ والے منافق قسم کے لوگ تھے۔ وہ لوگ تھے جو یہود و نصارہ تھے، ان کے دل میں ایمان بھی نہیں، اسلام بھی نہیں، نبی بھی نہیں، اور ایک مخلص مسلمان انصار و مہاجرین یعنی صحابہ کی جماعت، بیچ میں ایک طبقہ منافقوں کا تھا جو حالات کو دیکھ کر کے وہ اپنے حالات بھی عدلتے بدلتے رہتے تھے، کبھی نبی کے ساتھ، کبھی نبی کی مخالفت، کبھی مسلمانوں کے ساتھ، کبھی مسلمانوں کی مخالفت، اور وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح سے ہم تکلیف پہنچائیں، اور اس کی کوشش اور اس کے لیے بہت تدبیریں کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ زمانہ وحی کا زمانہ تھا جس کی بنیاد پر وحی آ جاتی تھی اور اللہ بتا دیتا تھا میرے نبی فلاں آدمی منافق ہے، اس سے بچیے، لہذا فوراً ہوشیار ہو جایا، لوگ بچ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے فلاں آدمی منافق ہے۔ آج وہ وحی کا سلسلہ نہیں ہے لیکن اس کی علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ اگر اس قسم کے لوگ اور اس قسم کی عادت کے لوگ اگر تجھے ملیں،
چاہے وہ شکلاً کتنے اچھی ہو لیکن عادت اگر ایسی ہو تو وہ منافق ہے۔ لہذا ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور منافق کی 3 بڑی علامتیں بتائی گئی تھیں کہ وہ جھوٹی قسمیں، جھوٹی باتیں اور وعدہ کی خلافی، اور اسی طرح سے اور بہت ساری اس کی شکلیں بھی بتائی گئی ہیں۔ تو منافقوں کے حالات قرآن کریم میں اللہ نے بہت ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے پہلی ایک مسجد کی بنیاد ڈالی اور بنائی۔ صحابہ نے مل کر کے اس مسجد کی تعمیر کی، اس مسجد کو آج ہمارا مسجد قباء کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مدینہ طیبہ کی سب سے پہلی مسجد ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد ڈالی، اور وہ پہلی مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی سے بھی پہلی یہ مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قیام وہیں ہوا تھا۔ آپ کی اونٹنی پہلے آ کر وہیں بیٹھی تھی، اس کے بعد پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹھی تھی، تو وہ پہلی مسجد۔ اب جب یہ مسجد بن گئی تو مخلصین مسلمان یہاں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مشورہ کرتے تھے، دین کی کام اور خدمتیں وہاں سے شروع۔ لہذا وہ لوگ جو یہود و نصارہ کے لوگ تھے وہ لوگ بہت پریشان ہوئے کہ اگر ہم، اور خاص کر کے منافق قسم کے لوگ جو تھے ان کو بڑی پریشانی، ہم مسلمانوں کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں گے، ہم مسلمانوں کے ساتھ کیوں جا کر کے شامل ہو جائیں۔ اس لیے ایک شخص تھا ابو عامر نام کا، جو یہ نصرانی تھا اور بڑی شدت کے ساتھ مخالفت کرتا تھا، منافقانہ کام کیا کرتا تھا، لیکن اللہ کی بھی عجیب و غریب قدرت کہ ان کے بیٹے بڑے مخلص مسلمان تھے، اور ایسے مخلص مسلمان تھے کہ صحابہ میں ایک ہی اور شہیدوں میں ایک ہی شہید ایسے گزرے جس کا غسل فرشتوں نے دیا۔ اور ابو عامر جو ہے یہ نصرانی منافق جو کہہ لیجیے بڑے متشدد آدمی تھا، نبی کی مخالفت کرتا تھا، صحابہ کی مخالفت کرتا تھا، لوگوں کو اس پر اکسایا کرتا تھا، تدبیریں بتایا کرتا تھا، لیکن بیٹے بڑے مخلص تھے۔ ان کا نام حضرت حنظلہ تھا۔ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بڑے مخلص صحابی گزرے ہیں، شہید ہوئے ہیں، جن کا واقعہ حدیث پاک میں بہت مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایمان والے تھے، مخلص، اتنا مخلص کہ کبھی بھی ذرا سا دیر نہیں کرتے تھے نبی کے حکم پر عمل کرنا، جس حال میں ہو اس حال میں ہمیشہ تیار۔ اور واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شادی یعنی نکاح ہوا اور پہلی رات گزری تھی اور ابھی ان پر غسل واجب تھا، ارادہ تھا کہ غسل وقت سے پہلے یعنی نماز کی تیاری کے وقت میں ہم غسل کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک قافلہ کا اعلان ہوا جو دشمنوں سے لڑائی کی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مدینے میں رات میں اس وقت میں اعلان کر دیا، لوگوں جلدی نکل چلو۔ لہذا یہ بھی نکل گئے، کہا کہ اگر غسل ہم کریں گے تو پھر کیا ہوگا، وقت چلا جائے گا، قافلہ چلا جائے گا، نبی کے حکم پر عمل کرنا میرے لیے دیر ہو جائے گی۔ اس لیے بیوی سے مشورہ کی اور کرنے کے بعد بیوی بھی بیوی تھی، اللہ اکبر، فوراً اجازت دی تھی کہ آپ جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ آج تو شادی ہو جانے کے بعد 6 مہینہ ان کو سجدے کی توفیق نہیں ملی۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں میاں بیوی کہ بس ابھی خوشی کا زمانہ ہے، خوشی کا موقع ہے، موڑ ہے، ابھی گھومنا پھرنا تفریح ہے، ذرا منا لو، بعد میں مصلی دیکھیں گے، بعد میں نماز دیکھیں گے۔ لہذا وہ نکل گئے اسی حال میں اور شہادت ہوئی، جس کی تفصیلات ہیں بتا رہا ہوں کہ باپ مخالف اور بیٹا مخلص، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ میں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے لڑکے اگر بدماش ہو جائے، شریر ہو جائے، گمراہ ہو جائے، تو اس میں باپ کا کوئی قصور نہیں۔
اگر باپ نے اپنی تربیت اور اپنی کوشش کی ہے اس کے حق میں، پھر اگر اس کو ہدایت نہیں ملی ہے تو یہ باپ کو قصور نہیں، ماں باپ کی قصور نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ہدایت۔ یا اسی طریقے سے اگر بیٹا اچھا ہو جائے اور باپ مخالف ہو جائے، باپ کو ہدایت نہ ملے، تو اس میں بیٹے کی کوئی غلطی نہیں۔ یہ کہہ کر کے نہیں کوئی کہا جا سکتا ہے میاں تم اپنے باپ کو سنبھالو، بعد میں ہم کو دین کی بات بتانا، نہیں۔ یہ الگ الگ حق ہے، ہدایت اللہ کے حق۔ اگر ایسا کوئی نظام ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور آپ کے چچا اور آپ کے خاندان والے کو سب کو مسلمان ہونا چاہیے، لیکن نہیں مسلمان ہو سکے۔ پتہ چلا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا یہ شہید ہو گئے۔ اور شہادت کے بعد میں جب شہیدوں کی لاش جب ڈھونڈی گئی، تلاش کیا گیا، تو ان کی لاش نہیں ملی، ان کی جسد نہیں مل رہے تھے۔ بہت پریشان ہوئے صحابہ اور ادھر ادھر تلاش کیے، آخر ایک اونچے پہاڑ پر ان کی لاش ملی، جہاں سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے، غسل کا پانی سر اور داڑھی میں موجود ہے، موتیوں کی طرح چمک رہے، بہت ہی حسین اور خوبصورت لگ رہے ہیں۔ دیکھ کر کے صحابہ پریشان ہوئے، اس لیے شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، جس حال میں وہ شہید ہو جائیں اسی حال میں ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کفن کے کپڑے بھی اگر نہ ملیں تو ویسے ہی اسی لباس میں دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن غسل ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے دن یہ اسی خون کے نشان زدہ اور نشانیوں کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے میدان محشر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی کیفیت پیش کی گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتے آ کر کے ان کو غسل دے کر کے چلے گئے۔ آپ کو اطلاع دی گئی، آپ نے معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ یہ ناپاکی کی حالت میں نکل گئے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ کے یہاں ایک شان ہے شہیدوں، اللہ کے یہاں مخلصین کا ایک شان ہے اور ایک مقام اور رتبہ ہے۔ خیر بیٹے اتنے مخلص اور باپ اتنا بڑا مخالف، اس نے مدینے کے یہودیوں کو، نصرانیوں کو، منافقوں کو ایک مشورہ دیا تھا کہ دیکھو یہ لوگوں نے تو مسجد قباء بنا لی ہے، لہذا ان کی مخالفت کرنی ہے، تم لوگ وہاں مت جایا کرو، بلکہ تم لوگ بھی مسجد کے نام سے ایک جگہ پر ایک عمارت بناؤ اور اس کا نام کیا دے دو؟ مسجد۔ لہذا تم لوگ یہاں بیٹھ کر کے مشورہ کرنا، یہاں بیٹھ کر کے ان کے خلاف بات چیت کرنا، یہاں بیٹھ کر کے اسلام اور اسلام والوں کے لیے تدبیریں کیا کرنا۔ لہذا اسی ابو عامر یعنی حضرت حنظلہ کے جو والد ہوتے تھے، جو متشدد تھے، اس نے یہ رائے دی اور لوگوں نے اس رائے پر عمل کیا اور مسجد قباء مسجد کے بالکل قریب میں ایک مسجد بنا دی۔ ان لوگوں نے اس کا نام مسجد دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ حاضر بھی ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہمارے محلے سے یہاں تک آنے میں ذرا دشواری ہے، معذور بوڑھے لوگ یہاں آ نہیں سکتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے ایک مسجد بنائی تاکہ معذورین وہیں عبادت کریں، کمزور لوگ وہاں عبادت کریں، کمزور لوگ وہیں نماز پڑھیں، اس لیے ہم لوگ ایک مسجد بنا دی ہے۔ اور اس ابو عامر نے مشورہ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وقت کی نماز پڑھوا تاکہ اس پر مہر لگ جائے کہ یہ مسجد ہے، اس میں نبی نماز پڑھے۔ دیکھتے ہیں نا آج کل غلط کام کسی بزرگ کے پردے میں لوگ کرتے ہیں، دین کے پردے میں کرتے ہیں، دین کے آڑ میں کرتے ہیں، دین کے چادر میں کرتے ہیں، اتنے غلط کام کرتے، کبھی کبھی اتنے دھوکہ فریب صرف دین کے پردے میں کرتے، ایمان کے پردے میں کرتے۔ جب بات آتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ بہت اچھے آدمی ہیں، یہ دیندار ہے، یہ عالم ہے، یہ فلاں ہے، یہ وقت لگایا ہوا آدمی ہے، یہ 4 مہینے سال زندگی لگا دیے ہوئے، لیکن کبھی کبھی اس آڑ میں ایسی حرکتیں کیے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک عام آدمی، عام پبلک بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آج تو یہ حالات ہیں مسلمانوں کے کہ دین کے آڑ میں، دین کے پردے میں گناہ کا کام، شرارت، بدماشیاں،
تدبیریں، چالاکیاں سب کر رہے ہیں۔ لہذا اس نے کہا کہ نبی سے نماز ایک وقت کی پڑھواؤ، مہر لگ جائے گی کہ یہ مسجد ہے، پھر یہاں تم عبادت کرو یا نہ کرو، لیکن کیا کرو، یہاں تم بیٹھ کر کے سب لوگ مخالفت، تدبیریں، ساری چیزیں تم کرو۔ اور ابو عامر نے کہا کہ ہم بھی یہاں پر گویا کہ آئیں گے جائیں گے، تجھے مشوروں سے ہم ہمیشہ رہبری کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر پر نکل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن جب میں واپس آ جاؤں گا تو پھر آ کر کے اس مسجد میں نماز ایک وقت کی پڑھوں گا۔ آپ نے وعدہ فرمایا اور آپ تشریف لے گئے۔ واپسی ہوئی تو آپ کو یاد آیا کہ ہم نے تو وعدہ کیا ہے، لہٰذا وعدے کے مطابق چلو آج ایک وقت کی نماز وہاں پڑھ لیں گے۔ مسجد تو اچھی چیز ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسجد مسجد۔ آج بہت سارے فتنے اٹھ رہے ہیں میرے بھائیوں، لڑائیاں، دنگے، جھگڑے، مار پیٹ، نکالنا باہر کرنا، سازشیں، فتنوں کی تقریریں، فتن و فساد کی باتیں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ انہیں ممبر رسول سے لوگ کر رہے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا میں دین اور دین کا کام کر رہا ہوں۔ جائزہ لیجئے، پورے ہندوستان کا جائزہ لیجئے اپنے کاموں کا، تو پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ مسجد کی آڑ میں کتنے فتنے پھیلا رہے ہیں، مسجد کی آڑ میں کتنے دین کی بربادی اور دین کی خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، مسجد کے نام اور مسجد کی حیثیت سے کتنے اپنے آپ کو آخرت برباد کر کے دنیا سنوار رہے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت پر وعدے کے مطابق آپ نے ارادہ کیا اور آپ کے صحابہ سے کہ چلو ہم لوگ آج نماز وہاں پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا دل کھٹک رہا ہے۔ بڑے اللہ نے ان کے قلب پر بہت ہی صاف و شفافیت عطا کی، معرفت عطا کی تھی۔ اللہ کے رسول ان لوگوں پر ذرا مجھے تشویش، وہ مخلص لوگ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک مسجد ابھی ہے اور مسجد کی دوسری ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ ابھی اتنی جلدی مسجد کیوں بنائیں؟ ابھی ایک مسجد تو ہے، مسجد قباء، ابھی اتنی آبادی تو بھی نہیں آئی ہے، یہیں کافی ہے، یہاں لوگ آتے ہیں، یہیں پڑھتے ہیں، دنیا گھومتے پھرتے ہیں، دنیا چلتے پھرتے ہیں، لیکن اتنے 10 قدم 100 قدم آنا ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہمیں تشویش ہے ان کے اس عمل پر، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مت جائیں۔ اور اس میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، جو لوگ مسجد کی تعمیر کیے ہیں، ان کے ظاہر اور باطن اعمال سے اخلاص نظر نہیں آتا ہے، اور عمل تو اخلاص کی بنیاد پر قبول ہوتے ہیں۔ اس لیے میری رائے ہے کہ آپ مت جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں تو وعدہ کر چکا ہوں، اگر میں وعدہ کے خلاف کیا تو پھر لوگ کہیں کہ محمد نبی نے وعدہ کے خلاف کیا، اسی لیے چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر تیار نہیں ہو رہے تھے۔ ایک طرف نبی جانے پر آمد، ایک طرف وہ حضرت عمر روکنے پر آمد، یہ حالات ہو گئے کہ کشمکش کی کیفیت تھی۔ اسی درمیان میں آیت کریمہ نازل ہو گئی اور اللہ نے ایک آیت نازل فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ۔ اللہ صاف صاف وہی اتار دیا کہ یہ لوگ جو مسجد بنائیں ضد میں بنائیں، کس مسجد کے ضد میں؟ قباء مسجد کے ضد میں۔ ایک دوسری بات، یہ لوگ جو مسجد بنائیں ان کا خاص مقصد یہ ہے کہ یہاں سے کفر پھیلے اور یہاں سے کیا ہے بدامنی پھیلے، یہاں سے اسلام کے خلاف کام کیا ہے۔ یہ مسجد جو نام دے کر کے عمارت بنائے ہیں، اس کا مقصد مسلمانوں میں تفریق ڈالنا ہے، شک و شبہات پیدا کرنا ہے، آپس میں لڑانا ہے، تفریق بین المؤمنین۔ آج یہی ہو رہا ہے، آج تفریق ہو رہا ہے، مسجدوں سے تفریق، یہ فلاں جماعت کی ہے، یہ فلاں جماعت کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ اگر اللہ کے گھر میں کوئی ایسا کرتا ہے تو ابھی وہ دین کا کام نہیں کر رہا، تفریق پھیلا۔
ابھی اپنے کام میں وہ مخلص نہیں، وہ تفریقا بین المؤمنین۔ اگر کسی عبادت خانے سے، اللہ کے گھر سے دو حصوں میں مسلمان بٹ جائے، جن کے ذہن میں تفرقہ آ جائے، تو پھر اس مسجد کا صحیح بنیاد نہیں، اس مسجد سے صحیح کام نہیں، اس کے کام کرنے والے مخلص نہیں۔ یہ وہ عالم دین کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی مدرسے والوں کا فتویٰ، مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ خود اس کا ذکر فرمائے۔ یہ جو مسجد بنائے، اس کا یہ کام تو یہ کہ ضد میں بنائے۔ اسی لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک مسجد ہے، اس کے اپوزٹ میں، اس کے مخالفت میں ایک مسجد اگر بناتا ہے تو یہ بنانا اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے کہ یہ ان کی مسجد ہے، یہ میری مسجد ہے، یہ ان لوگوں کی ہے، یہ ہم لوگوں کی ہے، ہم اس میں نہیں، وہ اس میں نہیں، لہذا مسجد مسجد نہیں، وہ ایک عمارت ہے۔ ضد میں نہیں، ضد میں ایک مسجد کی تعمیر اور ایک مسجد کی عبادت میں نقصان ڈالنا جس سے مسلمانوں میں تفریق پیدا ہو، یہ سراسر گناہ ہے، اس میں اللہ کے یہاں کوئی اس کا ثواب نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کفر، جہاں سے نا اتفاقیاں، جہاں سے مسلمانوں میں یہ ہو، ایسی جگہ سے عبادت بھی بہت ہی ڈھنگ ہے، اخلاص نہیں ہے۔ تو وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرمائے اس لیے مسجد یہ لوگ بنائے تاکہ یہاں بیٹھ کر کے یہ لوگ کیا کریں گے؟ مسلمانوں کو لڑائیں گے، اس کو بلائیں گے، اس کو یہ کہیں گے، اس کو بلائیں گے، یہ کہیں گے، اس کے دل میں شک و شبہات ڈالیں گے، اس کے دل میں یہ کریں گے۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر اس مسجد کی بنیاد اور بنانے والے جو لوگ نام دیے ہیں مسجد اور جو عمارت ہے، اس پر غور کیجئے کیسے لوگ ہیں؟ کیا مخلص ہیں؟ یہ مومن ہیں؟ نہیں، یہ تو پہلے سے ہی منافق ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف پہلے سے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ جب اس کا کام ہی ایسا ہے تو پھر اس کو ہم اپنا گھر نہیں قرار دیں گے، بلکہ کیا یہ ایک عمارت ہے۔ لہذا آپ جب جائیں گے یا خدا نخواستہ آپ ملیں گے اور آپ سے لوگ ملیں گے تو وہ قسمیں خوب کھائیں گے، وَلَا يَحْلِفُونَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نیک نیتی ہے، ہم اچھے کام کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن دل کی بات کون جانتا ہے؟ آج یہی تو کہا جاتا ہے ہم نے دین کے لیے کام کیا ہے، ہم نے دین کرنا ہے۔ ارے بھائی یہ دیکھو کہ اس سے کہیں کسی مسلمان کا دل تو نہیں بٹ رہا ہے، اگر دل بٹ رہا ہے تو دین کا کام نہیں ہے، اگر دل جڑ رہا ہے تو وہ دین کا کام ہے۔ اور جس دل سے دین بٹ جائے، شریعت بٹ جائے، مخالفت آ جائے، آپس میں ضد آ جائے، تو پھر وہ دین نہیں ہے، وہ دل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان لوگوں کو دیکھو، وہ ابو عامر کو دیکھو، اس نے مشورہ دیا ہے، اور جو لوگ اس کو تعمیر کیے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی لڑ رہے ہیں پہلے سے۔ لہذا یہ مسجد نہیں ہے بلکہ ایک ضد کا ایک عمارت ہے۔ لہذا آپ کیا کیجیے، واللہ، اور یہ کوئی اور دوسرا نہیں کہہ رہا، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے، یہ تو قسمیں کھائیں گے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ سب کے سب اس عمل میں جھوٹے۔ کہاں سے یہ آیت نازل ہو گئی؟ اوپر سے آئی، عرش سے آئی، حضرت جبریل لے کر کے آئے اور آگے فرما دیا لا تقم فیہ، آپ ہرگز مت کھڑے ہوئیے فی ابدا، کبھی بھی مت کھڑے ہوئیے۔ ایسی عمارت جس میں تفرق ہو، ایسی عمارت جہاں سے مسلمانوں کی دل میں تفریق ڈالے، ایسی عبادت خانوں سے جہاں سے مسلمان تقسیم ہو جائے، سلام بند ہو جائے، ملنا بند ہو جائے، جہاں نہ اتفاقیاں آ جائے، آپ ایسی مسجد میں مت کھڑے ہوئیے، ایسی عمارت میں مت کھڑے ہوئیے۔ مسجد کی تعریف پھر اللہ نے کیا۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، اللہ کے رسول رک گئے اور آپ نے دو صحابی کو کہا کہ جاؤ، جلدی جاؤ اور اس کو بالکل منہدم کر دو، گرا دو اور آگ لگا، کیونکہ کھجور کے پتوں اور شاخوں سے مسجد کی چھت بنی تھی۔ وہ اس عمارت کی کیا ہوئی تھی؟ مسجد جس کا نام دیے تھے، اس عمارت کی چھت کو کھجور کے پتوں اور شاخوں سے اور دیواریں پتھروں سے۔ لہذا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ جلدی سے اس کو گراؤ اور آگ لگاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ
فوراً گئے دو صحابی اور جا کر کے عمارت کو گرائے کیے، اور وہ لوگ بعد میں قسمیں کھاتے رہے نہیں ایسا نہیں، لیکن جب اللہ کہہ دیا تو اب کسی کی بات نہیں چلے گی۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں تشریف نہیں لے گئے اور آپ ہمیشہ کے لیے وہاں سے بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیے۔ لہذا ان کی تدبیریں سازشیں سب اللہ نے بے نقاب کر دیا، اور ساتھ ساتھ اس کے ساری تدبیروں کو اللہ نے فیل کر دیا۔ آج بھی وہ عمارت مسجد قباء کے قریب میں ڈھائی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ زمین بنجر ہے، وہاں پر گھاس تک کے بھی ہرا بھرا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت مند صحابی سے کہا کہ جاؤ وہ جگہ خالی ہے وہاں تم اپنا گھر بناؤ۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اس جگہ پر میں اپنا گھر بناؤ جس جگہ پر اللہ کی لعنت اتری ہے، وہاں ہرگز گھر نہیں بنائیں گے۔ ہم پسند نہیں کرتے ہیں جہاں آپ کو روک دیا گیا، لہذا وہ نہیں دی۔ پھر بعد میں ضرورت مند صحابی پھر آئے تو آپ نے فرمایا جاؤ وہاں گھر بنا لو اور وہیں رہو۔ لہذا انہوں نے خیمے ڈالے، جوگی لگائے، جو بھی، لہذا وہاں رہنے لگے۔ حدیث پاک میں صاحب مظہری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ پر ان کو اولاد کبھی بھی نہیں، اگر ہوئی بھی تو فوراً وہ کیا ہو گئے، انتقال کر گئے۔ یہاں تک کہ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں مرغی کا بچہ یا پرندہ بھی انڈا نہیں دیتا ہے، نہیں اٹھتا ہے، نہیں ٹھہرتا۔ آج بھی اس جگہ پر اللہ کی لعنت۔ پتہ چلا میرے بھائیو بزرگوں، صرف مسجد عمارت کھڑی کر دینے سے وہ اللہ کا گھر نہیں، بلکہ اس میں اخلاص چاہیے، اس میں اخلاص چاہیے۔ لہذا اسی بنیاد پر، اس آیت کریمہ کی بنیاد پر یہ پتہ چلتا ہے مسجد کیسی ہونی چاہیے۔ مسجد اگر ضد میں ہے، مسجد اگر کفر کی حالت میں ہے، مسجد اگر کوئی کافر بنا دی، مسجد اگر اس میں تفرقہ ڈالنے کی بات چیت، مسلمانوں کو دو ٹولیوں میں تقسیم کرنے کی بات، ایسا مشورہ کوئی ہو تو پھر اللہ نے منع فرما دیا ہے۔ ہم اور آپ کتنا اس کو کہہ دیں کہ یہ فلاں فلاں فلاں، ہمارے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے کہنے سے ہوگا۔ اس لیے اپنے دلوں کو مسلمان اس وقت ٹٹول کر کے دیکھیں کہ کتنے مسجدوں سے ہم نے نا اتفاقیاں دنیا میں پیدا کی ہے، اور پھر ایسے لوگ ممبر و محراب سے، ایسے علماء کتنے فتنے پیدا کر دیتے ہیں، کتنی برائیاں یہاں سے جنم لے کر کے لوگ لے کر کے جاتے ہیں۔ لہذا بچنا چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تکن فی ابد، آپ اس میں ہرگز مت کھڑا ہوئیے۔ یہ مسجد نہیں ہے۔ مسجد کیسی ہے؟ مسجد لمسجد اسس علی التقوی۔ مسجد اس کو کہتے ہیں جو تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، اس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر، مخلصین لوگ۔ اور اس کا مثال اللہ تعالیٰ نے دیا مسجد قباء سے دیا۔ کس سے دیا؟ مسجد قباء سے دیا، کہ مسجد قباء کی تعمیر کرنے والوں کو دیکھو، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس گھر کو کتنا پاکیزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ خود کتنا پاک صاف رہتے ہیں۔ لہذا مسجد قباء میں آج بھی دو باتیں لکھی گئی ہوئی ہے، اس کے محراب کے اوپر اور اس کی دیواروں میں۔ ایک تو یہ لکھا ہے، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے، اس مسجد کی تعمیر کرنے والے صحابہ مسلمان ایک تو پاک صاف ہیں، اور پاک صاف کے مطلب اندر سے بھی پاک ہیں اور باہر سے بھی پاک ہیں۔ اندر سے پاکی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں حسد نہیں، ان کے دلوں میں بغض نہیں، ان کے دلوں میں تفرقہ ڈالنے کا کوئی کام نہیں، ان کے دلوں میں نا اتفاقیاں نہیں، مل جل کر کے رہتے ہیں، آپس میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، عبادت میں بڑا شوق پیدا کرتے ہیں۔ اور ظاہری پاکی یہ ہے کہ مسجد کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں، یعنی ہر اس گندگیوں سے مسجد کو پاک صاف رکھتے ہیں، یعنی کوئی ایسا عمل ظاہری طور پر نہیں کرتے جس سے مسجد میں گندگیاں پھیلیں۔ ایک تو یہ، اور خود بھی وہ لوگ پاک صاف رکھتے ہیں، یعنی پاک طہارت کا اختیار کرتے ہیں، کپڑے خوب اچھے صاف ستھرا پہنتے ہیں، اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، استنجے وغیرہ میں پاکی کا طہارت کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے مسجد قباء کی تعمیر کرنے والوں کو فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا،
یعنی اس مسجد کی جو لوگ بنیاد رکھے، اس مسجد میں ہے میرے محبوب آپ نماز پڑھیے پڑھائیے، اور وہاں کے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگ محبت کرتے پاکی صفائی۔ پتہ یہ چلا ایمان کے بعد کیا ہے؟ طہارت ایک آدھا ایمان ہے، پاکی صفائی کیا ہے؟ اس لیے مسجد کو ہر تمام گندگیوں سے پاک صاف رکھنا چاہیے۔ ایسی چیزیں کھانا پینا، ایسی چیزیں لانا لے جانا، ان سے منع اور پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بیڑی ہے، سگریٹ ہے، گٹکا ہے، پان ہے، گندے قسم کے کپڑے ہیں، یہاں گندی باتیں کرنا بیٹھنا، اور یہ ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے، ضد کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوب اہتمام کرنا چاہیے پاکی سے۔ فی رجال واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پاکی صفائی رکھنے والوں سے محبت فرماتا ہے، کیوں؟ خود ہی اللہ پاک صاف ہے تو اپنے پاک صاف بندوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں ماں بہنوں، مسجد کے سلسلے میں اللہ نے ایک بہت ہی خوبصورت نظام بنا دیا کہ ہمیشہ مسجد اخلاص کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر رکھنی چاہیے۔ اس میں جو پیسہ لگے بھی وہ تقوی کی بنیاد پر پاک صاف لگے، حلال لگے۔ دکھانے کے لیے کیا ہے؟ حلال حرام پیسے نہیں دینا چاہیے، دکھانے کے لیے کہ ہمارا نام ہو جائے تو بس حرام پیسے ڈال دیا تعمیر میں، اور لینے والے آج تو احتیاط بھی نہیں کرتے ہیں۔ اب تو الیکشن میں ووٹ ڈالنے والوں سے بھی پیسہ لے کے مسجد میں لگا دیتے ہیں۔ پاک صاف پیسے ہو، نیت اچھی ہو، تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے آج لوگ پسند زیادہ کیا کرتے نہیں، ہم اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، اس مسجد میں ہم نکاح کرائیں گے، اس مسجد میں ہم ٹھہریں گے، ہم اس مسجد میں امامت کریں گے، جو مسجد بہت عالیشان ہے، لیکن اگر اس میں اخلاص اور تقوی نہیں ہے تو ایک جھوپڑی زمین جہاں کوئی مصلی نہیں ہو، کہاں قالین نہ ہو، جہاں پر کوئی اچھا عمدہ قسم کا فرش نہ ہو، جہاں اے سی نہ ہو، جہاں ہوائیں ٹھنڈی نہ ہو، لیکن وہ بنیاد اس کی اخلاص کے اوپر ہے تو وہاں پر عبادت جلدی اللہ کے یہاں محبوب اور مقبول ہوتی ہے، اس کا ایک دل میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر مسجد بہت عالیشان ہے لیکن وہ اخلاص نہیں ہے، اس میں غیر غلط پیسے لگا کر کے لوگوں نے کیا تو وہاں سکون عبادت میں نہیں ملتے۔ لہذا مسجد کی یہ پہچان ہے، جس مسجد میں حلال پیسے لگتے ہیں اس کی اخلاصی الگ ہوتی ہے اور اس کا نام بھی ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کو اپنا گھر قرار دیا ہے۔ اس لیے جس طرح سے ہم اور آپ دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کو کوئی خراب نہ کرے، چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ ہمارے گھر میں کوئی آ کر کے ہمارے گھر کو خراب نہ کرے، گندا نہ کرے، ہمارے گھر سے کوئی فتنہ نہ نکلے، ہمارے گھر میں آ کر کوئی جھگڑے کی بات نہ کرے، لڑائی نہ کرے، دنگے نہ کرے، ہمارے گھر میں آ کر کے آپس کے خاندان کو کوئی توڑے نہیں۔ ہم لوگ تو یہی چاہتے ہیں، کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں آ جاؤ اور آ کر کے گندہ کر دو، دریچے گندہ کر دو، دیوار گندی کر دو، فلاں کر دو، توڑ دو، ہمارے گھر میں آؤ ذرا رشتہ داروں میں لڑا دو۔ کوئی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا ہے نا۔ جب نہیں اپنا گھر کو ہم لوگ نہیں چاہتے تو اللہ کے گھر کو کیوں ایسا بناتے ہیں؟ اللہ کے گھر کو کیوں تفریق کا ذریعہ بناتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں کیوں اتفاقیاں ڈالتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں آ کر کے کیوں غیبتیں کرتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں کیوں اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں گراتے ہیں، اللہ کی نظر میں گراتے ہیں، مسلمانوں کو بانٹتے ہیں؟ یہ بہت بڑا عذاب ہے جو کل مرنے کے بعد اس کو پتہ چلے گا۔ لہذا مسجد میں اخلاص، چاہے تھوڑی رقم دیجیے، حلال دیجیے، تھوڑی دیر بیٹھیے لیکن سکون سے بیٹھیے، اخلاص سے بیٹھیے، صرف اللہ کا کام، اللہ کا ذکر، تلاوت، لوگوں سے محبت، تعلیم ہے۔ لیکن اگر یہاں سے نہ اتفاقیاں تو پھر آپ نے گناہ لے کر گئے، یہاں سے پھر آپ نے اپنے اعمال کو برباد کر دیا۔ اس لیے ہمیشہ مسجد کے سلسلے میں آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ، یہ میرا گھر ہے، حدیث پاک میں کہ جو اللہ کا گھر زمین پر بناتا ہے تو پھر اس کا گھر اللہ جنت میں بنا دیتا ہے۔ اخلاص کی بنیاد پر اگر کام تھوڑا بھی ہو تو اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ واقعہ مدینہ طیبہ کا بہت مشہور ہے کہ ایک بہت بڑے ایماندار آدمی نے صرف اپنے ہی پیسے سے مسجد بنائی تھی، اپنے پیسے، کسی کا چندہ نہیں دیا، پیسے
اچھے مالدار تھے، لگا دیا اس نے پوری مسجد میں، بڑی خوبصورت بنا دی۔ بنانے کے بعد میں دیوار میں ایک پتھر لگوایا جس میں اپنا نام لکھا کہ صرف خاص سے فلاں امیر مالدار نے مسجد بنائی، لگا دیا دروازے پر تاکہ لوگ پڑھیں۔ مسئلے کے اعتبار سے کیا نہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ واقع چند دنوں کے بعد وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ کچھ سفید پوش لوگ کھڑے ہیں مسجد کے دروازے کے پاس، اور یہ پتھر پر نام لکھا ہوا دیکھ کر کے پوچھ رہے ہیں یہ کس کا نام ہے؟ تو کسی نے کہا کہ اس شخص کا نام ہے جس نے اپنے پیسے سے اس مسجد کو بنایا۔ کسی نے کہا وہ بڑا مالدار ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑے جو تھے انہوں نے کہا کہ اس پتھر سے اس کا نام ہٹا دو اور ایک گڑیا کا نام لکھ دو۔ اس کی آنکھ کھل گئی، بہت پریشان ہوا، بھاگے بھاگے آیا اور آ کر کے دیکھا تو نام ہے پتھر پر، کوئی اس میں چینجنگ نہیں ہے، کوئی ہٹایا نہیں، کوئی مٹایا نہیں۔ سوچا خواب خواب ہوتا ہے، چھوڑو۔ دوسری رات پھر اسی طرح خواب دیکھا، پھر بے چین ہو کر کے رات ہی میں اٹھ کر کے آیا، دیکھا پھر بھی وہ معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ تیسری رات پھر خواب دیکھا، کہنے والوں نے کہا کہ اس پتھر سے نام اس کا ہٹاؤ اور ہٹا کر کے اس پتھر پر بڑھیا فاطمہ کا نام لکھ دو جو جنت البقیع کے پاس جھوپڑی میں رہتی ہے۔ اب اس بیچارے کو پتہ بھی معلوم ہو گیا، نام بھی معلوم ہو گیا۔ اب اٹھا تو دیکھا تو نام تو ہے، دنیا میں نام رہے گا لیکن آخرت میں نام مت کٹوائیے، وہاں نام بنوائیے، وہ کام آئے گا۔ قبر میں نام بنائیے، یہاں کے نام سے مت خوش ہو جائیے۔ یہاں تو ناچنے والے لوگ بھی نام کما لیتے ہیں، یہاں تو فلمی دنیا میں کام کرنے والے بھی نام کما لیتے ہیں، نام بنا لیتے ہیں۔ یہاں تو زانی، شرابی، کبابی، جواڑی سب لوگ اپنے نام فنکار بنا لیتے ہیں۔ یہاں تو میدان میں گیند کو مارنے والے لوگ بھی اپنا نام اونچا کر لیتے ہیں۔ اصل تو نام ہے موت کے وقت تیرے فرشتے اچھا نام ہے۔ اصل تو نام تو یہ ہے کہ جس وقت میں قبر میں جاؤ تو فرشتے تیرے نام سے خوش ہو جائیں۔ اصل تو نام وہ بنائیے کہ جنازہ اٹھے تو کہنے والے لوگ کہہ دیں آج بہت نیک آدمی کا جنازہ جا رہا ہے، یہ نام بنائیے، یہ نام ہے اللہ کے۔ لہذا وہ اٹھا اور آیا، دیکھا تو نام ہے، لیکن اب اس گڑیا کے پاس پہنچتا ہے تلاش کرتے ہوئے، تو جھوپڑی میں ایک گڑیا ہے، نام اس کا فاطمہ ہے۔ اس نے پوچھا کہ ایک مسجد مدینے میں بنی ہے، تم جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں۔ کچھ چندہ دیا اس میں؟ کیا کہا کہ نا چندہ وندہ نہیں، میں تو غریب مانگنے والی ہوں، چندہ وندہ نہیں میں نے دیا، کچھ کبھی کچھ، کہا کہ کچھ نہیں۔ وہ انکار کرتی رہی بار بار، کہا کہ کچھ تو کی ہے تم نے میری مسجد میں، کچھ نہ کچھ تم نے کی ہے۔ کہا کہ کچھ تو کیا نہیں لیکن ایک کام کی ہوں میں نے، اور وہ کام یہ ہے کہ جب یہ میناریں اور یہ دیواریں اونچی ہونے لگی تو میں دیکھتی تھی اور دل میں کہا کرتی تھی اللہ اگر تو مجھے بھی پیسہ دیتا تو تیرا گھر ایک اس زمین پر میں بھی بنا دیتا، یا اگر تو مجھے پیسہ دیتا تو اس مسجد میں میں بھی کچھ حصہ لے لیتی، لیکن میں تو بھکاری ہوں، میں مانگنے والی ہوں، اللہ میرے پاس کچھ نہیں، لیکن اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، اور وہ ڈالی یہ کہ اس مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے جو مزدور سامان گدھوں پر کھچروں پر لے کر کے جاتے تھے وہ ادھر ہی سے جاتے تھے، میرے جھوپڑی کے پاس سے گزرا کرتے تھے، دھوپ میں گرمی کی شدت میں وہ کھچر اور گدھے پیاسے ہوا کرتے تھے، لہذا میں جلدی جلدی برتنوں میں پانی بھر کر کے راستے میں رکھ دیا کرتی تھی، اور یہ کہتی تھی چلو کم سے کم ان گدھوں کی تو خدمت کر لے رہی ہوں جو اللہ کے گھر میں تعمیر کے سامان لے جایا کرتے، یہ کام روز کیا کرتے تھے، اللہ تو اسی پر مجھے اجر دے۔ وہ شخص کہنے لگا میری پوری دولت تمہارے صرف پانی کے چند برتنوں میں اللہ نے بدل دیا۔ اخلاص، آج کہاں اخلاص؟ پوری زندگی پھر لیجئے، اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ کے یہاں محبوب مقبول وہ اعمال نہیں ہو سکتے تھے۔ مسجدوں کے آج لوگ کھیل تماشے بنا لیے، مسجدوں کو آج تو لوگ سیاست کے اڈے بنا لیے، مسجدوں میں آج غیر ضروری کام خوب ہونے لگے، مسجدوں میں آج تو بعض جگہوں پر تجارتی پہلو اختیار کر گیا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، مرنے کے بعد کیا لوگ جواب دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی سازش اور اس کے فتنے کو روکا اور اس وقت میں فوراً اس کو جلا کر کے خاکستر کر دیا گیا، اور آج تک وہ ویران وہ جگہ پڑی ہوئی ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا، پھر بتلایا بھلا وہ مسجد قباء جس کو لوگ اخلاص اور تقوی کی بنیاد پر نیک لوگ رکھے ہوں، اور ایک وہ جس کا نام مسجد دے دیا گیا، اس عمارت کی تعمیر کرنے والے لوگ جہنم کے کنارے کھڑے، آگ کے کنارے کھڑے، کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ کیا یہ دونوں کے اعمال برابر ہوں گے؟ نہیں، مسجد تو وہ ہے جو تقوی کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، اتحاد کی بنیاد پر، اتفاق کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر رکھی گئی ہو، نہ یہ کہ تفریق کی بنیاد پر۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے علی شفا ظرف ہار فنہا ربی فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر یہ ابو عامر نے، جس نے مسجد کا نام لے کر کے یہ عمارت بنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنا ذلیل کیا کہ اس کو مدینے سے بھاگنا پڑا، اور بھاگ کر کے وہ نصارہ اور نصرانیوں کے پاس گیا، اور پھر جا کر کے وہیں اس کی موت بڑی ذلت کے ساتھ ہوئی۔ پتہ یہ چلا اللہ اس کے رسول کی توہین کرنے والوں، اللہ اس کے رسول کے گھر کو مذاق بنانے والوں، مسلمانوں میں نہ اتفاقی ڈالنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتے، اور ذلت کی موت بھی راستے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ جوڑنے والا بنیے، ہمیشہ محبت کرنے کرانے والے بنیے، ہمیشہ مسجد میں اخلاص کے ساتھ آنے جانے والے بنیے، جھگڑے تکرار کرنے والے نہیں بننا چاہیے۔ میری ماں بہنوں سے گزارش یہ ہے، آپ تو اگر مسجد میں اتنا دخل اندازی تو نہیں کرتی آج کی خواتین حضرات، لیکن آپ کے گھر والے اگر کوئی مرد، کوئی بیٹا، کوئی شوہر، اگر کوئی گھر کا فرد اس طرح مسجد کے ساتھ کوئی حرکت کرتا ہو تو آپ اس کو سمجھائیے، اس کو بتلائیے، اس کو روکیے، اس کو اخلاص کی دعوت دیجیے، یہ آپ کا کام ہے۔ لہذا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے ذکر میں مسجد کے ادب و احترام اور مسجد کے سلسلے میں فقہاء کرام نے بہت سارے ادب کی باتیں لکھی ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے، خاص کر کے وہ حضرات جن کا رہن سہن مسجد میں کبھی ہوتا ہے، وہ حضرات جن کا مسجد سے بہت لگاؤ ہے، ان کو وہ آداب کا جاننا بہت ضروری ہے۔ خصوصاً جماعت سے متعلق حضرات جن کا ایک بڑا حصہ زندگی کا مسجدوں سے گزرا، مسجدوں میں رہنے کا، مسجدوں میں آنے کا، مسجدوں سے جانے کا، ان کو تو اللہ کے گھر کے ادب احترام کا پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، آنا چاہیے، اور پھر اسی حال سے اس کا ادب احترام کرنا چاہیے۔ ورنہ اگر اس کو اپنی مرضی کی چیز بنا لیا تو اعمال کہیں خراب نہ ہو جائیں۔ اسی لیے دنیا کے کسی دربار میں اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو وہاں کے تمام اصول و ضابطے کو پہلے معلوم کرتا ہے، ہم کو کیسے جانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کہاں رہنا ہے، ادب بجا لانا ہے۔ تو یہ اللہ کا شہنشاہ کائنات مولا کا ہے، یہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ کا گھر ہے یہاں پر۔ یہاں تو بہت ہی ادب احترام کا معاملہ رکھنا چاہیے، باوضو ہمیشہ رہنا چاہیے، باوضو داخل ہونا چاہیے، وضو کے ساتھ یہاں بیڑی سگریٹ پی کر کے نہیں آنا چاہیے، اور ایسی بدبو والی چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے، بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی شکوے شکایت نہیں کرنا چاہیے، ہتھیار لے کر کے نہیں آنا چاہیے، گندے کپڑے نہیں پہن کر کے آنا چاہیے، تصویر زدہ لباس پہن کر کے نہیں آنا چاہیے، ایسے کپڑے جس سے دوسرے نمازیوں کو خلل پہنچے ایسے لباس بھی پہن کر کے نہیں آنا چاہیے، بلکہ صاف صفائی کا خوب ادب احترام کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو بھی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ظاہر اور باطن دونوں طرح کی پاکیزگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، تو بڑا کریم رحیم مولا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بے شک تیرا گھر بہت ہی بابرکت ہے، پاکیزہ ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اس کا خیال رکھنے کی بھرپور توفیق نصیب فرمائی۔
اللہ کوتاہیاں کبھی ہو جاتی ہیں، بے ادبیاں ہو جاتی ہے، اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب مسلمانوں کو معاف فرما دیجیے، ہر ایک کی کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے، رحم اور عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم سبوں سے آپ راضی ہو جائیے اور سنت والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائیے۔ دین سے ہم ہٹ گئے ہیں، دین سے دور ہوتے گئے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کو دین کے اور صراط مستقیم پر چلنے چلانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سبوں کا دل بٹا ہوا ہے، حسد بغض کینے سے بھرا پڑا ہوا ہے، اسی لیے خیر کی باتیں دل میں نہیں آ پاتی ہے اور زبان سے نہیں نکل پاتی ہے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک فرما دیجیے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، کینے سے، بدعتوں سے، شرک سے، اے اللہ گناہوں سے، نفرتوں سے دلوں کو پاک فرمائیے اور اپنی خاص محبتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں، سنت کی محبت، قرآن کی محبت، ذکر و اذکار کی محبتیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ دنیا کی زندگی بہتر بنانے والے تو آپ ہیں، اللہ سب کی بہتر زندگی بنا دیجیے، روزی رزق میں، صحت میں عافیت عطا فرمائیے، برکت نصیب فرمائے، اس بابرکت مجلس کو بھی قبول فرمائے۔ جتنی ماں بہنیں حاضر ہوئی اللہ سب کی حاضری کو آنے کو قبول فرمائیے، ان کی زندگی میں خیر اور برکت، رحمت، عافیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ سب کو اپنے فضل اور رحمتوں میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔